سفر کا مہینہ آتا تو ہمارے مسلمانوں میں شادیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا، اور یہ سفر کا اتنا بڑا غلبہ ہے، سنی تو سنی، پٹھے بازو والے بھی سفر میں شادی نہیں کرتے۔ ارے ہم پوچھے کیوں بھائی سفر کے مہینے میں شادی کیوں نہیں ہوتی؟ بولے نہیں نہیں نہیں، یہ منحوس مہینہ ہے، سفر میں شادی نہیں ہونا، سفر میں شادی نہیں ہونا، سفر میں شادی نہیں ہونا۔ اللہ کا شکر ہے انسان پیدا کرنے میں اختیار نہیں ہے۔ اگر پیدا کرنے میں اختیار ہوتا تو کوئی انسان اپنے بچے کو سفر میں پیدا ہونے ہی نہیں دیتا تھا۔ پلاننگ بھی ایسی کرتا تھا، بچہ ربیع الاول میں ربیع الاخر میں پیدا ہو، سفر میں پیدا ہی نہ ہو، ایسا کوئی جو ہے انسان تماشا کرتا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے پیدا ہونے پر کوئی جو ہے کنٹرول انسان کو نہیں دیا، اس لیے سفر کے مہینے میں بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور سفر کے مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ نعوذ باللہ منحوس نہیں ہوتا۔ نہیں، سفر میں آنے والی دلہن منحوس ہوتی تو پھر سفر میں آنے والا بچہ بھی منحوس ہونا چاہیے۔ نہیں نہیں نہیں، میرا بیٹا ہے، منحوس نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح تیرا بیٹا تیرے لیے منحوس نہیں ہو سکتا، اسی طرح کسی کی بیٹی اپنے سسرال والوں کے لیے بھی منحوس نہیں ہو سکتی ہے، کسی کی بیٹی بھی منحوس نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ اچھا اب دیکھیے، جسے ہم نے منحوس بنا لیا، اللہ نے تو اسے منحوس نہیں کہا، رسول اللہ نے تو اس کو منحوس نہیں کہا، بلکہ اب آپ ذرا غور کیجئے، رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے منہ کو اپنے دامن سے پوچھنا، یوں یہ پوچھنا، یہ منحوسی ہے سرکار فرمائے، یہ نحوست لے کے آتی ہے فرمائے سرکار۔ اور اپنے کرتا اٹھا کے، شرٹ اٹھا کے اپنا منہ پوچھنا، پسینہ پوچھنا، حضور فرمائے یہ چیز منحوسی لے کر آتی ہے، یہ نحوست ہے فرمائے سرکار۔ کیا ہے بولیے؟ نحوست ہے۔ اب 90% لوگوں کو دیکھیے، آپ کھانا کھانے کے بعد لنگی سے ہاتھ پوچھتا، کھانا کھانے کے بعد کپڑے سے ہاتھ پوچھتا، کپڑا لے کے منہ پوچھ لیتا، کئی لوگ تو کپڑا لے کے جو ہے اپنے دانت صاف کر لیتے، یوں لے کے یوں ڈال لیتے بیٹھتے، لوگ دانت صاف کرتے بشٹ لے کے۔ ارے رسول اللہ نے فرمایا یہ نحوست ہے، اس نحوست سے اب ڈرنے کا کسی کو کوئی خوف نہیں ہے، جو حقیقت میں نحوست ہے اس سے تو کوئی ڈر رہا نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ناپاک رہنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ یہ تیسری نحوست ہے۔ پہلا ہے منہ سے، ہاتھ سے منہ پوچھنا، دوسرا دامن سے منہ پوچھنا، تیسری نحوست ہے گھر میں ناپاک رہنا، کاروبار کی جگہ ناپاک رہنا، تجارت کی جگہ ناپاک رہنا۔ نحوست آتی ہے جب مرد آدمی گھر میں ناپاک رہتا ہے، عورتیں ناپاک رہتی ہیں، تو ان کے ناپاکی کی وجہ سے گھروں سے خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے اور ان کے گھروں میں نحوست داخل کر دی جاتی ہے۔ عورت کو صرف اپنے پیریڈز میں ناپاکی کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ ناپاکی کو عورت بھی اگر قبول کرتی ہے تو اس کی ناپاکی کی وجہ سے اس کے گھر میں نحوست ہوتی ہے۔ مرد آدمی کاروبار پر ناپاک ہو کر جاتا ہے تو وہاں نحوست آتی ہے، تجارت کے لیے ناپاک ہو کر جاتا ہے، وہاں سے خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور واقعی طور پر دیکھا گیا کہ جب مسلمان ناپاکی کو قبول کر لیتا ہے تو وہ خیر و برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے، نحوست کا شکار ہو جاتا ہے، وہ جہاں قدم رکھتا ہے اللہ اسے وہاں ناکام کرتا چلا جاتا ہے، منحوسی اسے چھا جاتی ہے، اس کے کام میں خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے کام میں للہیت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد اس سے دور ہو جاتی ہے ناپاکی کی وجہ سے۔ اب آپ بتائیے اس پر کتنے لوگ عمل کرتے ہیں سختی کے ساتھ؟ کئی لوگوں کو تو ہم نے دیکھا دن بھر نعوذ باللہ ناپاک باہر پھرتے ہیں، ان کو شام کے وقت میں بولے چل میاں نماز پڑھ لے ذرا، ارے نہیں حضرت ناپاک ہوں میں، آج ذرا طہارت لینا تھا میرے کو، بولے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جس کو رسول اللہ نے منحوس کہا، انسان اس سے تو ڈرنے کو تیاری نہیں ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، کوئی آدمی ناپاک گھر کے باہر نکلا، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اگر اس کا حادثہ ہو گیا، کسی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، اب آپ ذرا غور کیجئے کیا وہ ناپاک شخص اس حالت میں مرنے کے بعد جنت میں جائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ اس کی نحوست، اس کی منحوسی، اس کی ناپاکی اسے جنت میں نہیں بلکہ دوزخ میں لے کر جائے گی۔
اتنی بڑی درجے کی منحوسی ہے ناپاک رہنا، اور اس سے تو کوئی ڈرنے کو تیار ہی نہیں ہے، اس سے کوئی خوف کھانے کو تیار نہیں ہے۔ ارے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک مرتبہ ایک جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے، اور جب آپ جنگل میں جانے لگے تو قوم نے پیچھے سے آواز دی، لوگوں نے آواز دیا، صحابہ نے کہا اے علی کس جنگل میں جا رہے ہو؟ علی یہ تو جنگل موت کی گھاٹی کہلاتا ہے، جو یہاں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے، اس کے اندر موت منڈلاتے رہتی ہے، خوف و دہشت کی انتہا ہے۔ علی آپ اس جنگل میں جاؤ گے تو کہیں آپ کے لیے کوئی تکلیف کا سبب نہ بن جائے۔ مولا علی قوم کی طرف پلٹے، پلٹ کر کہا لوگو اگر علی کی موت اس جنگل میں لکھی ہے تو دنیا کا کوئی آدمی اسے ٹال نہیں سکتا، اور اگر علی کی حیات لکھی ہوئی ہے تو کوئی جنگل علی کو موت نہیں دے سکتا۔ حضرت علی نے دنیا والوں کو کانسیپٹ بتایا کہ کسی چیز سے خوف مت کھاؤ، کیونکہ خوف تمہارے لیے خدا سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ ایک روایت ہے، ایک صاحب کے خواب میں سانپ آیا، سانپ۔ انہوں صبح اٹھے، ایک عامل صاحب کو پوچھے صاحب میرے کو خواب میں سانپ آیا۔ عامل صاحب بولے اوفو تیرے اوپر نرسو ہو گئی میاں، بولے تیرا علاج کرنا پڑتا، وہ سانپ تیرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا کیا؟ بولے جی ہاں صاحب میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں، سانپ میرے پیچھے پیچھے آ رہا۔ سانپ تیرے کو کاٹا کیا؟ جی ہاں صاحب کاٹنے کی کوشش کرا مگر کاٹا نہیں، بولے تو انہوں بولے ہاں میاں بچ گیا تو، اگر کاٹ دیتا تو تم مر گیا تھا، بولے کیونکہ وہ جادو ہے، وہ سفلی عمل ہے، کوئی تیرے اوپر جادو کرا رہا ہے، وہ سانپ جادوگر کا شکل اختیار کر کے تیرے پیچھے آ رہا ہے۔ قسمت اچھی تھی میاں بچ گیا، علاج کرا لے ورنہ پھر دوبارہ سانپ خواب میں آئے گا، کاٹ دے گا تو تیری موت واقع ہو جائے گی۔ بیچارہ ڈرپھک آدمی تھا، پیسے دیا علاج کرا لیا۔ ہوا کیا صاحب؟ ایک خواب ایک انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا، یقین سے ہٹا دیا۔ اب وہ خواب کیا تھا جو انسان کے دل میں خدا سے دور کر رہا ہے، عاملوں کے قریب کر رہا ہے، شیاطین کا جادو کا چکر چلا رہا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کرتا چلا؟ یہ خواب ہے کیا؟ خدا کی قسم مسلمانوں اتنی بات یاد رکھ لو، خواب کی صرف اتنی حقیقت